السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہنوں اور بھائیوں، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کا آج تیسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. کمانڈمنٹ نمبر 1 میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اچھی لیڈرشپ کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تبصرے اور مشوروں کو بند کرنا پڑے گا. یہ جو چاہیے کا تکیہ کلام ہے کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، علماء اور لیڈروں کو، جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ چاہیے کو بند کرنا پڑے گا. دوسرا جو کمانڈمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر اچھی لیڈرشپ پیدا کرنی ہو تو پہلے اچھے والنٹیئرز کو پیدا کرنا پڑے گا. دوسرے الفاظ میں اچھا لیڈر وہی آدمی بن سکتا ہے جو بہترین والنٹیئر پہلے بنتا ہے. لیکن بیچ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے میں کی. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، میں ایسا آدمی ہوں. یہ میں کو جب تک کہ دفن نہیں کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ سے نہیں نواز سکتا. آئیے آج تیسرے کمانڈمنٹ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. دوستو، آج اس تیسرے کمانڈمنٹ کی تمہید کے طور پر عرض کر دوں کہ مسلمانوں کی جو کچھ آج مورل کنڈیشن ہے یا اکنامک کنڈیشن ہے یا پولیٹیکل سچویشن ہے، سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی محاذ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی اچھی خبر آتی ہو، خوشی ہوتی ہو. ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ہی کی خبریں آتی ہیں. لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ وقتی آزمائش ہے. جو غفلت کا پردہ آج ہمارے آنکھوں پر پڑا ہوا ہے، یہ بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے، ایک ایسا ہتھیار عطا کیا ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت، کھویا ہوا وقار اور کھویا ہوا پاور دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا ہتھیار ہے، یہ ہے دراصل آج کا ہمارا تیسرا کمانڈمنٹ. اس کمانڈمنٹ کے بارے میں یہی کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت میں کوئی بندہ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، اور پہلے اور دوسرے نمبر پر یہی کمانڈمنٹ ہے. دوستو، فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. ایک آدمی اپنے رب کے سامنے سے قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے. بھلے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے ہوں گے، بہت کیا ہوگا اس نے. یہ سوال بہت اہم ہے. کیوں؟ آخر اس کی کیا اہمیت ہے؟ دوستو، پہلا سوال جو ہوگا عن عمرہ فیما افنا ہو، عمر کہاں ضائع کی، عمر کہاں لگایا، عمر کہاں اسپینڈ کی. اور اسی سے ملتا جلتا ہے عن شباب ہی فیما ابلا ہو، کہ شباب، جوانی کی طاقت جس میں آدمی کی تمام انرجیز، اس کی ذہانت، اس کی طاقت، اس کی جستجو، کیوریسٹی، ہر چیز عروج پہ ہوتی ہے، یہ کہاں سر کی؟ یہ ہے دوستو چابی. دیکھیے، آپ نے بے شمار موٹیویشنل اسپیکرز کو سنے ہوں گے، ہزاروں روپے خرچ کر کے ایسے کورسز، ورکشاپس اٹینڈ کیے ہوں گے. اس کے اوپر خاص طور پر یورپ میں جائیں گے تو آپ کو ہزاروں کتابیں مل جائیں گی کہ ٹائم، ہم بچپن میں سجاتے تھے کلاسوں کو، ٹائم از منی. تو اس کے اوپر آپ نے سنے بے شمار موٹیویشنل اسپیکرز کے جلسے، سیمینارز وغیرہ سننے کے باوجود ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دے دی ہے جس کو آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے دوستو کہ آدمی وقت کا صحیح استعمال کر لے، وہ انشاءاللہ دنیا جیت جائے گا. کیونکہ ساری دنیا صرف آپ کے وقت کے مطابق چلتی ہے. آپ نے اگر وقت کا صحیح استعمال کیا تو دنیا آپ کی ہے، اور اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر آپ کی حیثیت دنیا میں سوائے چپراسی کے کچھ نہیں ہو سکتی. یہ انجینئرنگ، یہ ڈاکٹرز وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے اپنے وقت کے استعمال کرنے کی وجہ سے جو جتنا زیادہ وقت کا استعمال کرتا ہے وہ اتنا زیادہ ترقی کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیے کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس تلوار سے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی. اور یہ بالکل ایسا ہی سچویشن ہے دوستو. اور اس وقت کو امت نے صحیح استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے، اور ہم اس وقت کو صحیح کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ ایک شرابی، ایک چرسی یا کسی بھی قسم کا جو ایڈکٹ ہوتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ جسٹیفائی کرتا ہے، اور اس کو احساس یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کا خاندان کیسے تباہ ہو رہا ہے، وہ خود کیسے تباہ ہو رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے آج مسلمانوں میں جو ایک ایڈکشن ہے
وقت کی بربادی کا اس دور کا بالکل ایک نیا بربادی خانہ جو کھل گیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ چونکہ ہم کمانڈمنٹ آف لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اس لیے وقت کے استعمال سے کمانڈمنٹ آف لیڈرشپ کا کیا تعلق ہے، ہم صرف اس پہ گفتگو کریں گے۔ ادروائز اس حدیث کی روشنی میں تو 1-2 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے جس کے اوپر کئی دوسرے موضوعات کو کور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم صرف اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ آپ کی جو لیک آف لیڈرشپ ہے، لیک آف ایفیکٹیویٹی ہے اس دنیا میں، وہ اس ٹائم کے یا وقت کے صحیح استعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ دوستو، صبح سے شام تک اگر آپ دیکھیں گے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کتنے چیزیں ہیں کہ ہر آدمی میسیجز ریسیو فارورڈ کرنا اس کا اتنا زیادہ ایڈکٹ ہو گیا ہے کہ بالکل چرس اور شراب کے نشے کی طرح ہے کہ جس سے پوچھے کہتا ہے کہ نہیں میں تو کرتا ہی نہیں، بس 10 منٹ بیٹھا ہوں گا، حالانکہ 1-2 گھنٹے وہ لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ جو پہلا کمانڈمنٹ، جو قیامت میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں لگائی، یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن 5 نمازوں کا دورانیہ مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں، باقی 22 گھنٹے کہاں ہیں دوستو؟ 24 لاکھ روپیے اللہ تعالیٰ روزانہ صبح میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے۔ آپ پہلے تو اس کا جواب دیجئے کہ اس آدمی کو کیا کہیں گے کہ جس کے پاس لاکھوں روپے جیب میں ہیں، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جو بھی آدمی ملتا ہے اس کو بھائی تم 2 لاکھ روپے لے لو، بھائی تم 1 لاکھ روپے لے لو، یہ سب بانٹتے پھرتا ہے۔ ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یقیناً بے وقوف کہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ نے جس کو 24 لاکھ روپے اس کے بینک میں ڈال دیے ہیں صبح اٹھتے ہی، اور وہ جو خرچ کر رہا ہے واٹس ایپ کھولا، ہاں لے لو بھائی 1 گھنٹہ واٹس ایپ کے لے لو، 2 گھنٹے فیس بک، ہاں 2 گھنٹے فیس بک لے لو بھائی، ٹی وی فلاں سیریل چل رہا ہے، گیم آف تھرون چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، یہ 2 گھنٹے لے لو بھائی۔ جو اپنے وقت کی دولت کو بانٹ رہا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت جس کا سب سے پہلے قیامت میں سوال ہونے والا ہے، آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ اس آدمی کو بھی آپ بالکل بے وقوفی کہیں گے۔ تو دوستو، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کی لیڈرشپ کے بیچ میں راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جتنے میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، کیا اتنی انفارمیشن کی آپ کو ضرورت ہے؟ کیا اس انفارمیشن کے بغیر آپ نے زندگی نہیں گزاری تھی؟ آپ نے بالکل گزاری تھی، لیکن آپ کے محلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو چائنا بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے اس کی بڑی تشویش ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں، لیکن ایک فلم سٹار نے پھانسی لے کر خودکشی کیوں کی، آپ کو اس کی لگی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو فارورڈ نہیں کر رہے میسیجز، لیکن لکھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھے جا رہے ہیں، فیس بک پہ لکھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا لکھتے ہیں جیسے مودی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، ٹرمپ یہاں پر کھڑا ہوا ہے، عمران خان یہاں پر کھڑا ہوا ہے، سارے کے سارے نادم کھڑے ہیں سر جھکا کے، اور آپ ان کا حساب لیے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ لکھے جانے سے، لکھتے رہنے سے آپ کا بیٹا اور داماد ہی نہیں پڑھتے تو دوسرے کیا پڑھیں گے؟ پھر آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ میسیج سمجھ کے میسیج کھولتے ہیں تو السلام علیکم، جمعہ مبارک، آج کی دعا، آج کی حدیث، آج کی قرآن۔ آپ اگر اپنے قریب ترین رشتہ دار کو جو آپ کو جانتا ہے اس کو بھیج رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جس کو جانتے بھی نہیں، بس نمبر اس کا نوٹ ہو گیا تھا، براڈ کاسٹ لسٹ میں آپ نے ڈال دیا، سب کو بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی دعا کو فوری اپنا کام چھوڑ کے دعا کرنے لگ جائے گا؟ اور پھر یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث وغیرہ جو بھیجتے ہیں آپ، کیا ہر آدمی فارغ ہوتا ہے وہ کھولتا ہے، دیکھنے کے بعد یہ قرآن ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے؟ اس کے گناہ گار کون ہوں گے؟ اور پھر آدمی اتنے عجیب واٹس ایپ آتے رہتے ہیں کہ جی آدمی خود کہتا ہے کہ بیکار ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں لوگ، لیکن کھول کے ضرور دیکھتا ہے۔ کوئی صاحب نسخے بھیج رہے ہیں بیماریوں کے، کوئی صاحب کووڈ-19 کا علاج۔ ہندوستان میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 15,000 ہے، لیکن 15 لاکھ سے زیادہ اب تک کے تو نسخے آ چکے ہیں۔ اور کوئی صاحب مذہبی اختلافی مسائل بھیجے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ویڈیوز آتی ہیں تو بغیر کسی ٹائٹل کے، بھئی کیا پتا چلے گا کیا ہے ویڈیو؟ کیونکہ بھیجنے والے کو بھی معلوم ہے اچھی طرح سے کہ جیسے اس نے کیا کہ جیسے جانور چرتے ہوئے چلتا ہے اور ہر ایک کو منہ مارتا ہے، ہر ایک کو سونگتا ہے، ہر ایک کو چکے دیکھتا ہے، اگر کھانے کی چیز ہے تو کھاتا ہے ورنہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ ویسے ہی ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیکار قسم کے 50 واٹس ایپ جمع ہو گئے، فیس بک جمع ہو گئے، لیکن کھول کے ضرور دیکھتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی بربادی کی وجہ سے ہم کو مل کیا رہا ہے؟ ایک وکیل اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے، ڈاکٹر اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے، لیکن ہم کو کیا مل رہا ہے؟ ہم کو تو کچھ بھی نہیں، ہم اپنا وقت مستقل برباد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے نقصانات کے اوپر غور کریں کہ کتنے بدترین نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو جو قیامت میں سب سے پہلے پوچھی جائے گی، بوڑھوں سے پوچھی جائے گی، جوانوں سے، ادڑ عمر سے، عورتوں سے، سب سے پوچھی جائے گی،
اس نعمت کی کفران نعمت کرتے ہوئے، یعنی کہ اس نعمت کو مس یوز کرتے ہوئے، وقت کو برباد کرتے ہوئے ہم نقصان کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کس کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کو صبح اٹھتے ہی سیاست سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ ٹی وی کے اوپر ہونے والے ڈیبیٹ کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے مسلمانوں کو اتنی گالیاں دی ہیں، فلاں آدمی نے آر ایس ایس اور بی جے پی کو بے نقاب کر دیا ہے، اور اتنے راس فاش کر دیے حکومت کے، وغیرہ وغیرہ، جوش میں آ جاتے ہیں۔ بھائی یہ ساری میچ فکسنگ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جتنے زیادہ ویوز ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب کریں گے، اتنا پیسہ ان کو یوٹیوب سے، انسٹاگرام سے، ٹویٹر سے، سارے چینل سے پیسہ ملتا ہے ان کو۔ اس کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کی تائید میں، کوئی اس کی مخالفت میں، آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسے میسیجز، ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ بیوقوفوں کی طرح بیوقوف بن جاتے ہیں اور فارورڈ پہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، جبکہ آپ کی قوم میں کتنے ایسے چینلز اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اتنے جذبے کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، بیچارے آپ ان کی چینل دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان لوگوں کی چینلز کو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایڈ دلاتے ہیں، کیونکہ نمبر آف سبسکرائبر بڑھیں گے تو ایڈ بڑھ جاتے ہیں ان کی لاکھوں کی آمدنی ہو جاتی ہے، جو لوگ آپ کے ویسے بھی کام نہیں آ سکتے، یہ تو آپ کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ دوسرا جو بدترین نقصان ہے دوستو، جس کو قرآن نے سراسر حرام گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو پھر پہلے اچھی طرح اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم، یعنی کہ جو بھی فاسق خبر لائے پہلے تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں بغیر تحقیق کیے ان سے بھڑ جاؤ اور تم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور آسان لفظوں میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی خبر آئی وہ اس کو ایز اٹ از دوسروں تک پہنچا دے، وہ سچ بھی ہو تو تحقیق کے بغیر پہنچانا جھوٹ ہو۔ تو دوستو ہم کتنی مرتبہ کمٹ ہو رہے ہیں، آپ کتنے فارورڈ میسیجز کیوں فارورڈ کرتے ہیں جو بغیر تحقیق کے؟ یہ دوسرا نقصان ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بدترین اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ہے عزیزان محترم، اس کو سمجھیے آپ، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فوری آپ واٹس ایپ فارورڈ کر دیے 25 لوگوں کو، لنچنگ ہوئی، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان آپ کا بھائی مار کھا رہا ہے، بالکل جیسے بچے محلے میں چوہوں کو مارتے ہیں ویسا ان کو مارا جا رہا ہے، آپ فارورڈ کرتے ہیں اس کو، اور ایسے کئی چیزیں۔ یہ دراصل ایک مخصوص سازش ہے، دشمن کی سازش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہتھیار کے مارنے سے پہلے آپ کو خوف کے ہتھیار سے مارے، آپ کے ذہن میں خوف بٹھائے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ سائیکالوجیکل وار فیلڈ وار سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ جب مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی، حکومت کچھ نہیں کر سکتی، بس ہم مسلمانوں کا یہی ہونے والا ہے، سرنڈر، مینٹلی سرنڈر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ کا دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کو مینٹل سک کر دے، آپ کو احساس کمتری میں ڈال دے۔ یہ آپ کا بدترین نقصان ہے۔ اب جو فارورڈ بھی کرتے ہیں تو بڑے جذباتی باتیں لکھتے ہیں، بڑے مجاہدانہ جملے لکھ لکھ کے فارورڈ کرتے ہیں صاحبین، لیکن اگر ایک پولیس کانسٹیبل بھی ذرا گلا پکڑ لے آپ کا تو آپ اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کا جہاد ہے۔ دوستو ہمت ہے تو باہر آؤ، ہمت ہے تو اب تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن تلوار سے زیادہ طاقت تو قانونی جنگ لڑنے میں ہے، تلوار سے زیادہ طاقت سیاسی جنگ لڑنے میں ہے، تلوار سے زیادہ طاقت جو ہے سڑک پر آ کر اپنا جمہوری، اپنا ڈیموکریٹک رائٹ منوانے کے اندر ہے۔ آپ ہمت کیجئے، لیکن آپ تو خالی دیوان خانے میں بیٹھ کے فارورڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بدترین نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو، یہ جو سائیکالوجیکل مار آپ کو پڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ بی پی کا شکار ہوتے ہیں، آپ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بدترین چیز بتاؤں، جو بالکل نوجوان، سب سے زیادہ نوجوان کے ساری عمر کے لوگ رات کے 1-1 بجے تک کے جب واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ نیٹ فلکس اور یہ یوٹیوب اور یہ امیزون وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گیم آف تھرون چل رہا ہے تو کہیں پب جی چل رہا ہے تو کہیں فورٹ نائٹ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جب دن میں سوتے پڑے رہیں گے، صبح کی دھوپ نہیں ملے گی، صبح کی واک نہیں ملے گی، آپ کو معلوم ہے 90% لوگ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، کتنے بیماریاں ہیں۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو جوانی کی طاقت جو حدیث میں آپ کو وارننگ دی گئی ہے، یہ جوانی کا جو اصل ٹائم ہے، آپ کو مڈل کلاس والوں کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے، بچہ سوتے پڑا ہے، رات بھر کھیلا، دن بھر سوتے پڑا ہے، تو اس کو کوئی ہنر نہیں آتا، اس کو کوئی فن نہیں آتا۔ مسلمانوں کی ساری قوم پھر آگے نکل کر سعودی، دبئی وغیرہ بھی چلے گئے تو سارے کلرک، سارے ٹائپسٹ، سارے اسٹور کیپر، سارے ڈرائیور۔ آپ کے قوم میں ایکسپرٹیز کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ یہ ہے
کہ جو سیکھنے کا زمانہ تھا جوانی کا وہ تو ضائع ہو چکا انہی چیزوں کے اندر. دوستو اور نقصانات بتاؤں گا میں آپ کو کہ آپ کی شخصیت کے اندر سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب 50 ای میل ہے، 50 واٹس ایپ موجود ہیں، 50 انسٹاگرام ٹک ٹاک دیکھنے کے ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو 1 منٹ 2 منٹ 1 2 منٹ میں نپٹاتے چلے جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ 10 میں سے ایک انتہائی اہم میسج ہوتا ہے، عالم دین کا ہوتا ہے، کسی دانشور کا ہوتا ہے، کوئی بہت اہم بات ہوتی ہے، لیکن وہ عالم دین ہو یا دانشور ہو، وہ بھی بیچارے اسی لائن میں کھڑے ہیں جہاں پر 1 منٹ 2 منٹ کے چھچورے لطیفے بھیجنے والے بھی ہیں، ٹک ٹاک کے ننگے ناچ بھی دکھانے والے ہیں. آپ کو ہر چیز 1 منٹ 2 منٹ کی چاہیے اب ایسے وقت میں. تو ایسے وقت میں آپ سنجیدہ چیز، اچھی چیز، امپورٹنٹ چیز مس کر دیتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مختصر 3-4 منٹ کی چیز بھیجا کیجئے تاکہ لوگ سنیں. ایسے لوگوں کی ہم کو ضرورت ہے ہی نہیں جو 3-4 منٹ کی چیز کو ڈھونڈتے ہیں. سنجیدہ گفتگو طویل ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی ہو سکتی ہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں. سنجیدہ آدمی جانتا ہے کہ سنجیدہ موضوعات پہ گفتگو کے لیے وقت چاہیے، لیکن ایسا 2-4 منٹ کے اندر چھچورے لطیفوں کی طرح آپ بات سننا چاہتے ہیں، آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے. نہ ہم کو آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے، اور نہ آپ کبھی زندگی میں سنجیدہ ہو سکیں گے. تو آپ کی طبیعت میں جو اضطراب ہے، آپ اچھی چیزیں مس کر دیں گے. پھر ایک اور نقصان جو سب سے بڑا بھیانک غلطی ہے، فرض کریں کہ آپ کو ایکس پارٹی یہ لگتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، آپ کے لڑکوں کو جیلوں میں ڈال رہی ہے، جھوٹے الزامات لگا رہی ہے. صحیح ہے، آپ اس کے خلاف خوب بول رہے ہیں، خوب لکھ رہے ہیں، خوب میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ایکس پارٹی سے نفرت کرتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پھر اس کا فائدہ آٹومیٹک وائی زیڈ پارٹی کو ہونا شروع ہو جائے گا. سوال یہ ہے وائی اور زیڈ پارٹی سے آپ کی قوم کو کتنا فائدہ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ آپس میں تو دشمن ہوں گے، لیکن آپ کے مقابلے میں سارے کے سارے دوست ہیں، متحد ہیں، اور خود آپ کے اپنے لوگ ان کے ساتھ مل کر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ جس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد، وقت جیسی عظیم دولت کو برباد کر رہے ہیں، فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ آپ کا نہیں ہو رہا ہے. آپ ایک کا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ کر رہے ہیں، اور سارے مل کر آپ کے قوم کا فائدہ کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ ٹائم بچائیے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اب سوال یہ ہے کہ وقت کا استعمال کیسے کریں؟ دوستو قرآن اس کے لیے گائیڈ کرتا ہے، حدیث گائیڈ کرتی ہے. آپ یہ وقت کو ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھنے پہ لگا دیں گے تو آپ کو کئی چیزیں ملتے چلے جائیں گے. اب یہاں پر وقت نہیں ہے، صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ آپ جیک آف آل ماسٹر آف نن بن چکے ہیں. یہ صبح سے شام تک کے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے چکر میں ایک کام منتخب کیجئے، اپنی زندگی پوری اس کے اوپر ڈیووٹ کیجئے. جیسے کجریوال کرپشن کے اوپر ڈیووٹ کر دیا اپنے آپ کو، KCR تلنگانہ کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا. یہی کی آف سکسیس ہے. ایک مقصد اٹھائیے، آپ کی پوری ایفرٹس، آپ کے پورے واٹس ایپ، آپ کے پورے فارورڈڈ واٹس ایپ پورے اسی ایک مقصد کے اطراف گھومیں، باقی چیزوں کو ہٹائیے، دوسرے لوگ کر لیں گے. آپ سیاست میں بھی اتریں گے، خدمت خلق میں بھی اتریں گے، اکنامی میں بھی اتریں گے، مذہب میں بھی اتریں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ پاگل ہو جائیں گے. ایک مقصد لیجئے ایٹ اے ٹائم. ایک آدمی ایک مقصد پر کام کرے، بھلے ہفتے میں ایک میسج فارورڈ کرنے. اب سوال یہ بھی ہے نا کہ ہر آدمی تو واٹس ایپ کا شوقین نہیں ہے، ہر آدمی یوٹیوب کا بھی شوقین نہیں ہے. پھر وہ کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کا؟ آپ کی زندگی ایک ون ڈے انٹرنیشنل کی طرح 50 اوور کی ہے. آخری 10 اوور میں رہیں جو لوگ میری طرح کے ہیں. ایک ایک بال امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اس کو واٹس ایپ میں ضائع کر دیا، فیس بک میں ضائع کر دیا، یا تو دامادوں کی خوش آمد میں ضائع کر دیا، ان کی ویلکم میں ضائع کر دیا، بیویوں کی شاپنگ میں ضائع کر دیا، یہ عمر واپس نہیں آئے گی، اور آپ کی قوم آج جتنی ذلیل ہے اس سے زیادہ ذلیل ہوگی. دوستو تیسرا کمانڈمنٹ یہ ہے کہ اتنے بدترین حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم ہتھیار ہم کو دیا ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کر لیں تو آج بھی رینائسنس ممکن ہے. وہ ہے وقت کا استعمال. اور اس وقت کے ایک گھنٹے کی نہیں، ایک منٹ کی نہیں، ایک سیکنڈ کی پوچھ ہے. اور پوچھ بھی ایسی ہے کہ آپ کی نمازیں، آپ کی ساری عبادتوں کا سوال بعد میں ہوگا. وقت کیسے استعمال کیا اس دنیا میں، اس کا سوال پہلے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی اور بہنوں، اب ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو اس سے پہلے شروع کیا گیا تھا. یہ جو کتاب نکاح یا وواہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس میں تقریباً 80 ایسے سوالات کے جوابات موجود ہیں جو شادی بیاہ کے متعلق یا شادی بیاہ کے مختلف رسومات کی شرعی حیثیت سے متعلق
لوگ اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ان کے جوابات تمام اہم علماء کی آراء کی روشنی میں دیے گئے ہیں۔ اس بات پہ تقریباً پوری امت کا اجماع ہے کہ لڑکی والوں سے جو جہیز مانگا جاتا ہے یا خوشی سے دینے کے نام پہ جہیز لیا جاتا ہے، شادی کے دن کا کھانا اور منگنی کا کھانا جو لڑکی کے والدین سے لیا جاتا ہے، اور جس شادی میں جہیز اور ہنڈے کی رقم یا جوڑے کی رقم اور فضول رسومات ہوتی ہیں، اور ولیمہ سنت ہے لیکن اس ولیمے کو غیر مسلموں کے طریقے پر دھوم دھام سے اسراف اور تبذیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسی شادیوں میں ایسی تقریبات کا ناجائز ہونے پر تو سب کو اتفاق ہے، لیکن جو سولوشن قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسی دعوتوں کا نہ تو اس میں شرکت کی جائے، نہ ان کا دعوت نامہ قبول کیا جائے، اس پر یہ چونکہ بہت موٹی گولی ہے، آسانی سے نہیں اترتی، تو اس پر کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا غیر شرعی دعوتوں کو ریجیکٹ کرنے کا فقہا اور محدثین نے کوئی حکم دیا ہے؟ تو اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے قرآن اور حدیث سے ایسی دعوتوں کے بائیکاٹ کے تمام پروف پیش کیے تھے۔ آج فقہا اور محدثین کی آراء کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بات پیش کرتے ہیں۔ پہلے بات عرض کر دوں کہ یہ چونکہ صرف 10 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں اتنا وقت بالکل نہیں ہوتا کہ ہمیں تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن یہ جو کتاب ہے نکاح یا وواہ، اگر آپ صرف ہمیں ایک واٹس اپ کر دیں تو ہم اس کا واٹس اپ آپ کے پاس PDF ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یہ ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ویب سائٹ پر یوٹیوب چینل پر یہ تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، اور یوٹیوب پر خاص طور پر دیکھیے اجماع IJMA اجماع سیریز، جس میں تقریباً ہندوستان کے 20 اہم علماء، تمام مکاتب فکر کے اہم علماء کے جو فتوے ہیں بالخصوص غیر شرعی دعوتوں میں شرکت کے تعلق سے، جیسے منگنی، جیسے شادی کے دن کا کھانا، جیسے جمعگیاں وغیرہ، جو لڑکی کے والدین کے خرچ پر لوٹے جاتے ہیں، لوٹنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں سوری، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ رسم کے نام پر، خوشی سے دینے کے نام پر، لڑکی والوں کا اصرار تھا نام پر، ان تمام ایکسکیوزز کے پیچھے جو ایک سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ان دعوتوں میں اگر کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو شاید کوئی گنجائش تھی بات کرنے کی، لیکن یہ تمام کی تمام ہیں فتنہ، یہ تمام کی تمام ہیں فضول خرچی، دکھاوا، لالچ، اور اس میں ایک نہیں دوستو، غربت اور افلاس میں ڈھکیلنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ لڑکی کے بھائی، لڑکی کے والدین پورے تباہ ہوتے ہیں، تو ان بنیادوں پر ان دعوتوں کو غیر شرعی کہا گیا ہے۔ ادروائز ولیمہ کوئی غیر شرعی نہیں ہوتا، اگر نکاح کے موقع پر کوئی 2-4 لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اس میں کھانا کوئی غیر شرعی نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ المعروف عرفاً کالمعروف شرطاً، جب ایک سسٹم، خوشی سے دینے والے سسٹم صحیح، لیکن یہ اگر لازمی ہو جائے تو پھر شریعت اس کو شرط کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اور اس لیے ساری کی ساری ناجائز ہیں۔ تو دیکھیے فقہاء اور علماء کیا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر دعوت دینے والا ظالم اور بدکار شخص ہے تو ایسے شخص کا حلال کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ مکتوبات شیخ ابراہیم سے ہے، تفصیلات پوری آپ ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے گا۔ پھر اسی مکتوبات شیخ الابراہیمی کے اسی بک میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی نے دعوت ولیمہ قبول کرنے کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں، غور سے سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ دعوت قبول، ہمارے لوگوں کو پیٹ بھرنے والی ہر حدیث کا حکم یاد ہے، لیکن ایسی دعوتوں کو ریجیکٹ کرنے کے جو احکام ہے وہ نہ سننا چاہتے نہ بات کرنا چاہتے۔ امام شافعی کے نزدیک دعوت ولیمہ قبول کرنا شرط ہے، لازمی ہے، لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس دعوت میں صرف امیر نہ ہوں، غریب بھی بلائے گئے ہوں۔ دوسرا یہ کہ دعوت دینے والے کی کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو، کوئی انویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو اس کے پیچھے۔ تیسرا یہ ہے کہ داعی، غور سے سنیے، جس نے دعوت دی ہے وہ ظالم، فاسق، شریر، تکلفات کرنے والا اور فخر و مباحات کرنے والا، یعنی کہ دکھاوا کرنا، میرے پاس اتنے لوگ آئے تھے، میری اتنی لائٹنگ لگی ہے، میرے اتنا بڑا شادی خانہ ہے، اور شہر کے فلاں 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 لوگ آئیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں فخر و مباحات ہے۔ جہاں پر یہ چیزیں ہیں وہاں کی دعوت قبول کرنا آپ کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے جو آخری شرط رکھی ہے کہ حرام مال سے اگر ضیافت کرنے والا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، ریجیکٹ کی جائے،
دعوت کو اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب اس دور میں ایک ایک کھانے پر، ایک ایک بڑے عالیشان شادی خانے پر جہاں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کھانے کے ہوتے ہیں، چند ایک لوگ حلال کی کمائی کھاتے ہوں گے، ہم پورا ان پر اعتبار ہے، لیکن سارے لوگ حلال کمائی سے اتنے لاکھ بے دردی سے خرچ کر سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ اس میں حرام شامل نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پھر امام ابن تیمیہ اقتداء صراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جس کے اردو ترجمے کا پیش لفظ حضرت ابو الحسن علی ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دعوت میں تشریف لے کے گئے احمد بن حنبل، جب انہوں نے دیکھا کہ مہمانوں کے لیے جو کرسیاں سجائی گئی ہیں ان پر چاندی کی سجاوٹ ہے، چاندی کی پرت لگائی گئی ہے، تو آپ نے کہا زی المجوس، زی المجوس، مجوس کہتے ہیں پرانے ایرانیوں کو جو آگ کی پوجا کرتے تھے، کہا کہ یہ مجوسیوں کی نقل ہے، اور آپ اس دعوت کا بائیکاٹ کر کے واپس آ گئے۔ یہ ایک اور جو اہم اس دور کی بڑی اہم شخصیت ہیں الشیخ ناصر البانی، یہ آداب الزفاف میں لکھتے ہیں کہ لا ندخل ولیمۃ فیہا طبل والمعزاف، یعنی کہ ہم کسی ایسے ولیمے کی دعوت میں شرکت ہی نہیں کرتے جس میں باجے ہوں، سارنگیاں ہوں، یا آج کے دور میں سمجھ لیں کہ جہاں پر موسیقی ہو، ناچ ہو، گانے ہوں، آرکیسٹرا ہو، کروکے ہو، کسی بھی قسم کی اس طرح گانے بجانے والی چیزیں ہوں، ایسی دعوت میں شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جانا قطعی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دو اہم نام عصر حاضر کے، ایک تو جامع نظامیہ ہے، جامع نظامیہ کے ایک ہی فتویٰ 3 مفتی حضرات کے نام سے شائع ہوا ہے سیاست میں، تاریخیں پوری اس PDF میں آپ کو مل جائیں گی۔ مفتی خلیل احمد صاحب کے نام سے ایک بار شائع ہوا، ایک بار مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب کے نام سے شائع ہوا، اور ایک بار مولانا شیر صاحب کے نام سے شائع ہوا۔ میں اس کی صرف اہم تحریر سنا دیتا ہوں جو فتویٰ ہے، آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاست میں شائع ہو چکا ہے، کہ فرماتے ہیں تینوں مفتیان کرام کے دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقدہ ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ اس میں لغو و لعب اور منکرات نہ ہوں، منکرات یعنی کہ سیدھے واضح حرام چیزیں نہ ہوں، تب دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت ہے، ادروائز نہیں۔ یہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ حکم عام آدمیوں کے لیے ہے، اگر منکرات موقوف نہ کیے جائیں، ختم نہ کیے جائیں، کینسل نہ کیے جائیں، اگر کر دیے جائیں وہ تو کھانا جائز ہے، لیکن علماء اور مشائخین جو ہوں گے یا امت کے جو پیشوا اور قائد کہلاتے ہیں، یہ انہی کی تحریر پیش کر رہا ہوں، اگر منکرات کو بند کروانے پر ان کا کنٹرول نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ فوری واپس پلٹ جائیں۔ علماء اور مشائخین اور قائدین اگر اس شادی میں ہونے والے منکرات کو روک نہیں سکتے تو فوراً واپس پلٹ جائیں، لیکن یہ حکم اس وقت کا ہے جب دعوت میں آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر منکرات ہو رہی ہیں، اور اگر ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس شادی میں جہیز ہے، اس شادی میں ناچ گانے ہیں، اس شادی میں فضول خرچیاں ہیں، اس شادی میں فخر و مباحث کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو ایسی جگہ پر جانا ان کے لیے ان کو شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آخری جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دعوت فخر و مباحث یعنی کہ دکھاوا، لالچ، ریاکاری، اظہار شان و شوکت کے لیے ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ یہ ہے جامع نظامیہ کا فتویٰ۔ آخری میں فقیہ الازہر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے 2 فتوے ہیں جو آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو فتویٰ ہے سلسلہ اصلاحی مضامین 77 کا، اور دوسرا فتویٰ ہے تعمیر حیات لکھنؤ اکتوبر 2019 میں شائع ہوا۔ اس میں واضح الفاظ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا، بلکہ میں آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، بہت اہم الفاظ لکھے ہیں کہ یہ رشوت ہے، چاہے وہ خوشی سے مانگا جائے، چاہے لڑکی کے لوگ اصرار پر دیں، کیونکہ معاملہ وہی ہے المعروف عرفاً، جو چیز خوشی سے ایک سسٹم بن جاتی ہے شریعت اس کو ایک شرط کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں 5% لوگ خوشی سے دیتے ہیں، ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا نہیں معلوم، لیکن خوشی سے دیتے ہیں وہ لوگ، باقی کے لیے یہ جو ٹرینڈ بنتا ہے یہ شرط بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے 95% آپ کی قوم پوری کہیں گھر بیچ رہی ہے، کہیں سود پہ پیسہ لا رہی ہے، پوری کی پوری قوم غربت اور افلاس کا شکار ہے، تو اس کو رشوت تسلیم کیا جائے گا، اور رشوت کا دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام صورتیں خطاً ناجائز اور گناہ ہیں، ایسی صورت میں لڑکے والوں کے دعوت ساتھ جو لوگ آئے ہیں متعلقین،
وہ بھی جانتے بوجھتے اس دعوت میں اگر شریک ہوتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ فریقین یعنی دونوں پارٹیز کے حق میں رشوت دینا اور لینا ہے، اور شریک ہونے والوں کے حق میں بھی یہ رشوت کے حرام مال کھانے کے برابر ہے۔ اس سے بڑی دلیل نہ تو کوئی اور ہو سکتی ہے، اور جو شخص ماننا چاہے اس کے لیے یہ بہت ہے، جو نہیں ماننا چاہیے اس کے لیے پیغمبر بھی اگر آ جائیں تب بھی وہ غیر مسلموں کی دعوتیں کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، کھانے کھلانے سے باز نہیں آ سکتا۔ دوستو مختصر یہ ہے کہ شریعت میں ہر ایسی دعوت جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس میں شریک ہونا ایسی شریعت کے خلاف ورزی کرنے والوں کو انکریج کرنے کے برابر ہے۔ ایسے لوگ ہی گستاخ شریعت، گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جانے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں آپ ہی پوری قوم کی خدمت کے لیے، ہم کو آپ کی مدد کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ان کو لائک کیجئے۔ ہم ٹیلی گرام پر بھی اپنا چینل شروع کر چکے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر پہلے ہی سے ہمارے چینلز موجود ہیں۔ آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ یہ جو اسکرین پر آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ملیں گی چینل لنک، اور اسکرین پر بھی جو لنک ہے اس لنکس پر جا کر ٹیلی گرام، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر آپ کو صرف فالو کرنا ہے، اور باقی ان چینلز پر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ایسا کریں گے آپ تو ہماری سوشیو ریفارم سوسائٹی کو بہت اس سے آپ اسٹرینتھ ملے گی، ہم آپ کی مزید خدمت کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔